يزل في أزليته ولا يزال في أبديته والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين عجل اللهم له الفرج. أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم يا عباد الله ما بعد الموت لمن لا يغفر له أشد من الموت فاحذروا ضيقه وزنقه وظلمته ووحشته. صلوات. موت آ گئی اور اب موت کے بعد بندہ مومن پہ کیا گزرنے والی ہے. ملک الموت کس انداز سے آیا اور آخر وقت میں مرنے والے پہ کیا کچھ مرحلے گزرے، روح کتنی تکلیف اور پریشانی سے نکالی گئی، یہ سارے مراحل مکمل ہو گئے. لیکن کوئی خیال نہ کرے کہ تکلیفیں ختم ہو گئیں، کوئی یہ نہ سوچے کہ مصیبتوں کا زمانہ تمام ہو گیا. نہیں، موت اور اس کی تکلیف یہ تو فقط ایک جھلک تھی آنے والے مصائب کی. چنانچہ جس خطبے سے گفتگو کا آغاز کیا گیا اس میں کائنات کے مولا نے یہی کہا کہ یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، ما بعد الموت، موت کے بعد جو ہونے والا، لمن لا یغفر لہ، ایسے آدمی کے لیے جس کی مغفرت نہیں ہوئی. ہاں، اگر کسی پہ رحمت خدا آ چکی، شفاعت اہل بیت کا حقدار بن چکا، مرتے وقت توبہ کر کے گیا، یا مرنے والے کے وارث ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے مرحوم کی مغفرت کروا دی، ان چار کے علاوہ لمن لا یغفر لہ، جس کی مغفرت نہیں ہوئی، ما بعد الموت اشد من الموت، موت کے بعد کی کیفیت موت سے بھی زیادہ سخت ہے، موت سے بھی زیادہ شدید ہے. موت کے وقت کی وہ ساری تکلیف جسے معصوم نے کبھی زندہ جلانے کے برابر قرار دیا، کبھی جسم کے قیمہ کیے جانے کے برابر قرار دیا، کبھی کھال اتارے جانے سے زیادہ سخت قرار دیا، اب کائنات کا مولا کہہ رہا ہے یا عباد اللہ، یہ تکلیف کچھ نہیں ہے، ما بعد الموت اشد من الموت، اب اصل تکلیف آنے والی ہے، یہ پہلی تکلیف سے بھی زیادہ شدید ہے. بس فاحذروا، تمہارا فریضہ ہے کہ ڈرتے رہو، ڈرتے رہو، ضیقہ، اپنے قبر کے تنگ کیے جانے سے، وزنقہ، اور فشار قبر سے، وظلمتہ، اور قبر کی تاریکی سے، ووحشتہ، اور قبر کی تنہائی سے. مسلسل ڈرتے رہو. پھر میرا مولا کہہ رہا القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار. اگر کوئی علی سے آ کر پوچھے کہ قبر کس چیز کا نام ہے، علی کا جواب کیا ہوگا؟ علی کہہ رہے القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر یا تو جنت کے باغ میں سے کسی باغ کا نام ہے، اور حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کے گڑھوں اور کنووں میں سے کسی کا نام ہے. اے اللہ کے بندو، یا عباد اللہ، یہ مسلسل خطبہ ہے، پہلے اس کو سماعت فرما لے پھر اس کی تشریح. یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، کیا تمہیں نہیں پتا کہ وہ جو قرآن میں خدا نے کہا ہے کہ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کے لیے تنگی پیدا کریں گے، وہ یہی قبر کی تنگی ہے جو ہر اس شخص کے لیے ہے جس نے خدا کو یاد نہ کیا تھا. یہ یاد کرو. اب عجیب جملہ آ رہا ہے مولا کا. مولا کہہ رہے کہ یہ یاد کرو کہ قبر میں خدا یسلط علی الکافر، کافر پر مسلط کیا جائے گا، 99 حیہ، 99 اشتہے، 99 سانپ، ہر کافر پر. ایک ہی خطبہ، ہر کافر پر قبر میں 99 ایسے سانپ مسلط کیے جائیں گے
جو اس کے گوشت کو نوچیں گے اور اس کی ہڈیوں کو توڑیں گے۔ علی کے اسی خطبے میں اگلے جملے کا مطلب یہ کہ یہ ایسا سانپ ہے کہ ان میں سے اگر ایک اژدہا زمین کے اوپر آ جائے، یہ تو قبر کے اندر ہے، اگر زمین کے اوپر آ جائے اور فقط سانس لے لے تو قیامت تک زمین پہ سبزہ پیدا نہیں ہوگا۔ ان 97 اژدہوں کے درمیان یہ کافر موجود ہے کہ یہ اژدہے اس کی ہڈیاں بھی توڑ رہے ہیں اور گوشت کو بھی نوچ رہے ہیں۔ پھر میرے مولا کہہ رہے یا عباد اللہ، آئے اللہ کے بندوں، یہ تو کافروں کا تذکرہ ہے۔ تمہارے جسم ان اجسامکم رقیقہ، تمہارے جسم تو انتہائی نرم ہے، ونفوسکم ناعمہ، اور تمہارے نفس انتہائی کمزور ہیں، ان کے لیے تو ایک اژدہا بھی کافی ہے اگر خدا نے بھیج دیا۔ فاحذروا، بس اس سے ڈرو اور اپنے آپ کو اس سے بچاؤ۔ یہ مسلسل خطبہ ہے مولا کائنات کا۔ موت کے بعد موت سے زیادہ سختی ہے۔ قبر جنت بھی بن سکتی ہے، جہنم بھی بن سکتی ہے۔ کافر پر لائے جانے والے 97 اژدہے، مومن پر تو ان میں سے ایک بھی آ گیا تو علی کہہ رہے تمہارا جسم بھی کمزور ہے، تمہارا نفس بھی باریک اور نازک ہے، تم اسے کیسے برداشت کرو گے؟ بس یہی مرحلہ قبر کا مرحلہ۔ مگر قبر کے مرحلے کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ آج پہلے حصے کے بارے میں گفتگو ہے، اور اگر وقت ملا تو اس سے بچنے کا طریقہ، ورنہ آج فقط عذاب اور کل اس سے بچنے کا طریقہ۔ قبر میں ایک مومن جب پہنچا تو اب اس کی زندگی 2 حصوں میں ہے۔ سب سے پہلا حصہ قبر کی پہلی رات، یہ سخت ترین رات ہے، یہ مشکل ترین رات ہے، اور یہ اہم ترین رات ہے۔ بہت سی چیزوں کا فیصلہ اسی رات کو ہو جائے گا، اور پہلی رات کے بعد سے لے کر ظہور زمان امام تک یا ظہور قیامت تک پھر مومن کو اپنی قبر میں رہنا ہے۔ وہ زمانہ نسبتاً آسان ہے، مگر سب سے مشکل مرحلہ قبر کے اندر پہلے دن کا مرحلہ ہے، جب ایک مومن جو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے درمیان رہنے کا عادی ہے، بالکل اکیلا قبر کے اندر اس کو پہنچایا گیا اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میں اکیلا ہوں۔ جب ایک مومن روشنی کے درمیان رہنے کا عادی ہے، آدھے گھنٹے کے لیے رات کو لائٹ چلی جائے تو گھبرا جاتا ہے، اب اسے مسلسل اندھیری قبر میں رہنا ہے، سوائے اس کے کہ وہ قبر کا چراغ خود لے کے آئے، جو بعد میں بتایا جائے گا کہ چراغ کیا۔ ایک مومن جو آرام دہ زندگی گزارنے کا عادی ہے، اگر اللہ کی خاطر بھی ذرا اسے تکلیف کے ساتھ رہنا پڑے تو شور مچا دیتا۔ حج پر اور زیارت پر، حج پر خصوصیت کے ساتھ جو لوگ جاتے ہیں، دوران حج ایسے مرحلے آتے ہیں کہ فقط کروٹ بدلنے کی جگہ ہوتی ہے 1 یا 2 رات مینا کے میدان میں، وہ لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اب اسی مومن کو قیامت تک اسی تنگ و تاریک قبر میں لیٹنا ہے کہ جہاں بعض اوقات کروٹ لینے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ تو کتنا خطرناک مرحلہ ہے کہ ایک دم سے دوستوں کے درمیان ضیاء، نور اور روشنی میں رہنے والا، آرام دہ مکان میں رہنے والا، نرم بستر پہ سونے والا، اسے اٹھا کے ڈال دیا گیا ایک تنگ کوٹری کے اندر، جہاں اندھیرا بھی ہے، جہاں تنگی بھی ہے، جہاں نرم بستر نہیں، مٹی جیسی سخت زمین ہے جس پہ رہنا پڑ رہا ہے، اور جہاں بالکل تنہائی ہے۔ اور پھر قبر کی پہلی رات ہے جو فشار کی رات ہوتی ہے، جس میں قبر کی دیواریں آپس میں مل کر مرنے والے کو اذیت و تکلیف پہنچاتی ہیں۔ یہ کیسی رات ہے کہ جس کا تصور کر کے ہم اور آپ تو خیر تصور کرنے کو بھی تیار نہیں ہے سوائے چند مخلص مومنوں کے، لیکن جس کا تصور کر کے اگر ہم دیکھیں تو آل محمد کے گھرانے کے افراد بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت ہے، مشہور روایت ہے، بار بار کی سنی ہوئی روایت، علماء مسلسل بیان کرتے رہتے ہیں، مگر اتنی اہم روایت کہ اگر اسے بیان نہ کروں تو گفتگو نامکمل رہے گی، بیان کروں تو آپ کی تکلیف کا اندازہ، اس لیے بہت سرسری۔ مدینے کی مسجد ہے اور ہجرت کے ابتدائی سال ہے، مولا کائنات روتے ہوئے مسجد میں آئے، رسول نے پوچھا یا علی کیا ہوا؟ کہا میری ماں فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہو گیا۔ یہ کہہ کے رسول کھڑے ہو گئے، علی وہ تمہاری ہی ماں نہ تھی، وہ میری بھی ماں تھی، آج میری ماں بھی اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ ایک مرتبہ آئے گھر میں، فاطمہ بنت اسد کے گھر میں، علی کی شادی ہو چکی، فاطمہ زہرا اس گھر میں رہتی۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے بیٹی کو پیغام بھیجوایا کہ تم میری چچی کو غسل دے رہی،
میرے پیرہن میں دینا، میرے کپڑے میں دینا، اور اپنا کرتا اور اپنا پیرہن بھجوایا۔ جنازہ اٹھا، سارا مدینہ حاضر ہو گیا۔ پیغمبر نے جب یہ کہہ دیا کہ آج میری ماں کا جنازہ جا رہا ہے، مدینے میں کون ہے کہ جو اس جنازے سے غیر حاضر ہو؟ جنازہ چلا، جنت البقیع کے قریب پہنچا، جنت البقیع میں جنازہ داخل ہوا۔ سارے راستے پیغمبر اسلام فاطمہ بنت اسد کے فضائل بیان کر رہے۔ ماں سے زیادہ مہربان تھی، اپنی اولاد سے زیادہ مجھ پہ شفقت کرتی تھی۔ میں بھوکا ہوتا تھا، پہلے مجھے کھانا کھلاتی تھی، پھر اپنی اولاد کے سامنے رکھتی تھی۔ میرے بال بکھرے ہوئے ہوتے تھے، اپنے ہاتھوں سے اس میں کنگھی کرتی تھی۔ میرے چہرے سے گرد و غبار کو صاف کیا کرتی تھی۔ مجھے بستر پہ سلاتی تھی، اپنی اولاد کو سخت زمین کے اوپر۔ سارے راستے فاطمہ بنت اسد کا قصیدہ پڑھا جا رہا، یہاں تک کہ بقیع کا قبرستان آ گیا۔ فاطمہ بنت اسد کو قبر میں اتارنا ہے۔ پیغمبر نے کہا علی رک جاؤ، علی رک جاؤ۔ رسول ایک مرتبہ خود قبر میں اترتے ہیں، تھوڑی دیر قبر میں لیٹے رہے، تھوڑی دیر آرام کیا۔ یا مکے میں جنت المالا کے قبرستان میں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کی قبر میں رسول لیٹے تھے، یا مدینے کے جنت البقیع کے قبرستان میں پہلی مرتبہ فاطمہ بنت اسد کی قبر میں رسول کچھ دیر آرام کرتے ہیں، پھر باہر آتے ہیں۔ ایک مرتبہ میت کو اتارا گیا، مٹی ڈالی گئی، قبر کو بند کیا گیا، لوگ چلنے والے ہیں۔ پیغمبر کی زبان سے نکلا ابنوں کی علی لا عقیل ولا جعفر، تیرا بیٹا عقیل اور جعفر تیار نہیں، تیرا بیٹا علی۔ یہ کہہ کہ باہر کی جانب تشریف لائے۔ لوگوں نے سوال کیا اللہ کے رسول، یہ آپ نے جو آج مدینے کے اندر ایک نئی سنت قائم کی ہے کہ پہلے اپنی چچی کی قبر میں آرام کیا پھر میت کو اتارا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فاطمہ بنت اسد کا جملہ سنیں۔ پیغمبر نے کہا کہ ایک دن میری چچی نے مجھ سے کہا تھا، اے میرے بھتیجے، میں قبر کے اندر فشار کے عذاب سے بے انتہا ڈرتی ہوں کہ جب اپنی قبر میں جاؤں اور قبر کی دیواریں اپنے درمیان لے کر مجھے دبائیں، اپنے درمیان لے کر مجھے فشار دیں گی، تو اس وقت میری کیا حالت ہوگی؟ میں اس وقت کو یاد کر کے ڈرتی ہوں۔ میں نے وعدہ کیا تھا، چچی میرا آپ سے وعدہ، سب پہ یہ عذاب آ سکتا ہے، آپ پہ یہ عذاب نہیں آئے گا، اور فقط اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے آج میں اپنی چچی کی قبر میں لیٹا، اس لیے کہ جس قبر کو نبی یا امام کا جسم مس ہو جائے پھر وہ کسی کو عذاب نہیں دیتی، پھر اس میں فشار نہیں آتا۔ اللہ کے رسول کے لیے دعا کرنا بھی آسان تھا، قبر سے باہر کھڑے رہ کے دعا بھی کر سکتے تھے، پروردگارا میری چچی پہ فشار کا عذاب نہ آنے پائے، مگر فشار کے عذاب کی اہمیت کو بتانا تھا کہ اتنا اہم ہے یہ عذاب کہ تقریباً ہر ایک پہ یہ آئے گا کہ میں بھی اگر اپنی چچی کو اس عذاب سے معاف کروا رہا ہوں تو قبر میں اتر کے لیٹ رہا ہوں، اس کے بعد یہ عذاب برطرف ہو رہا۔ لوگوں نے سوال کیا، یہ آپ نے کیا کہا کہ تیرا بیٹا جعفر تیار نہیں، عقیل نہیں، علی؟ کہا کہ جیسے ہی قبر کو بند کیا گیا فرشتوں نے آ کے سوال جواب شروع کر دیا، اور دوران سوال میری چچی نے باقی تو ہر سوال کا جواب دے دیا، تیرا خدا کون، تیرا رسول کون، دین کیا، قبلہ کیا، کتاب کیا، مگر جب یہ سوال پوچھا گیا کہ تیرا بیٹا کون، یہ سوال پوچھا گیا کہ تیرا امام کون، تو میری چچی خاموش ہو گئی۔ علماء نے یہاں پہ دو احتمال نقل کیے کہ یا تو اپنے بیٹے کا نام لیتے ہوئے شرمائی، شرم و حیا سے خاموش ہوں، اور یا اس لیے کہ چونکہ ابھی غدیر خم میں صراحتاً اعلان نہیں ہوا تھا امامت کا، اس لیے خاموش رہی۔ تو رسول نے کہا کہہ دیجئے چچی اپنے بیٹے کا نام لے دیجئے، مگر اپنے بیٹے جعفر تیار کا نہیں، اپنے بیٹے عقیل کا نہیں، اپنے بیٹے علی کا۔ اب اس روایت کو سننے کے بعد جتنے علماء نے اس روایت کو نقل کیا ہے، صدر اول سے لے کر آج تک، سب نے آخر میں یہ لکھا ہے کہ ایک مومن کو ذرا غور تو کرنا چاہیے کہ یہ فشار قبر کے عذاب کو مذاق کہہ دینے والا، قبر کے عذاب کا انکار کرنے والا، عذاب قبر کو خواب و خیال کی چیز قرار دینے والا، یا عذاب قبر کو مان کر مگر اس سے لاپرواہ بے پرواہ ہونے والا، فشار کے بارے میں نہ سوچنے والا، ذرا سوچے تو صحیح یہ کون پریشان ہو رہا ہے فشار کے بارے میں؟ یہ فاطمہ بنت اسد پریشان ہو رہی ہیں۔ کون فاطمہ بنت اسد؟ وہ جو شفیع المذنبین، تمام گناہگاروں کی شفاعت کون کریں گے؟ رسول۔ شفیع المذنبین کی سگی چچی وہ فاطمہ بنت اسد پریشان۔ کون فاطمہ بنت اسد؟ جو قسیم الجنت والنار، علی کی والدہ، وہ پریشان ہو رہی۔ جو سیدہ نساء عالمین
فاطمہ زہرا کی ساس جو جنت کے جوانوں کے سردار سیدہ شباب اہل الجنہ حسنین کی دادی ہیں، وہ فاطمہ بنت اسد پریشان ہو رہی ہیں۔ اور فاطمہ بنت اسد کے ساتھ تو دونوں فضیلتیں ہیں، خاندان اہل بیت سے رشتہ ہے تو اتنا قریب کا کہ شفیع المذنبین کی چچی، قسیم جنت و نار کی والدہ، جنت کے جوانوں کے سردار کی دادی، اور اگر دوسری جانب دیکھیں تو فاطمہ بنت اسد سے بہتر عقیدہ کس کا، فاطمہ بنت اسد سے بہتر عمل کس کا، عقیدہ بھی بہترین، عمل بھی بہترین، رشتہ بھی قریب ترین، مگر اس کے باوجود ڈری، اور اتنا ڈری کہ رسول سے خاص خواہش کی، اور رسول نے بھی اس انداز سے اس کو پورا کیا۔ تو پتہ چلا قبر کا عذاب اور فشار قبر کوئی خواب و خیال کی چیز نہیں ہے، اتنا یقینی عذاب ہے، اتنا یقینی عذاب ہے کہ فاطمہ بنت اسد جیسی شخصیت کو گھبرانا اور پریشان ہونا پڑ رہا۔ اگر فاطمہ بنت اسد اپنے لیے پریشان نہ تھی تو کم سے کم ہمارے لیے تو تھی، کہ تم لوگ جن کا رشتہ بھی آل محمد سے اتنا قریبی نہیں ہے، جن کا عمل بھی فاطمہ بنت اسد جیسا نہیں، تم نے اپنی قبر کو فشار سے بچانے کے لیے کیا انتظام کیا؟ تم نے وہاں پہ عذاب سے بچنے کے لیے کیا انتظام کیا؟ کیا انتظام وہاں کام آتا؟ پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ کن چیزوں سے وہاں عذاب آتا ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ کن چیزوں سے عذاب بچتا ہے، تب بات مکمل ہوگی۔ عذاب کن وجوہات کی وجہ سے آتا ہے؟ پیغمبر اسلام کے ایک صحابی، اس روایت کے ساتھ بھی یہ مسئلہ، یہ بڑی مشہور روایت، اور آپ نے اسے بھی علماء سے سنا ہوگا، مگر ایک مرتبہ پھر سن لیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ عذاب اور قبر کے عذاب کی بات نہیں کر رہا، پہلی رات فشار قبر کا عذاب، قبر کی دیواریں جو اپنے درمیان لے کے دباتی، یہ عذاب کس لیے آتا؟ ملک الموت نے روح کو نکال دی، گھر والوں نے کفن میں لپیٹ کے نماز جنازہ پڑھ کے قبر میں اتار دیا، قبر کو بند کر کے چلے گئے، اب اکیلا مومن ہے، اور وہ رات آ رہی ہے جب اسے فشار کا عذاب ہوگا۔ مگر یہ عذاب کیوں آتا؟ بعض روایتوں میں ہے کہ پہلے سوال و جواب ہوتے ہیں پھر یہ عذاب آتا ہے، بعض میں ہے کہ پہلے عذاب آتا ہے پھر سوال و جواب ہوتے ہیں۔ تو میں پہلے اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ فشار پہلے ہوتا ہے سوال جواب بعد میں، اس اعتبار سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مومن کا معاملہ الگ ہو، کسی مومن سے پہلے سوال ہو جائے بعد میں عذاب آئے، کسی کو پہلے عذاب مل جائے سوال بعد میں ہو۔ تو بہرحال منکر و نکیر کے سوال کی تفصیل وہ بعد میں، پہلے فشار قبر۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی اور بڑے عظیم صحابی سعد ابن معاذ، بڑے عظیم صحابی، ان کی عظمت کا اندازہ اس سے کریں کہ یہ واحد صحابی، آل محمد کے مسئلے کو تو علیحدہ ہی سمجھا جائے، اصحاب میں سے واحد صحابی کہ جب یہ پیغمبر کے پاس مسجد میں آتے ہیں تو پیغمبر سارے صحابیوں کو حکم دیتے ہیں کہ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرو، اور خود ان کے استقبال کے لیے چل کے مسجد کے دروازے پہ جاتے ہیں۔ آگے اور آنے والے سبھی پیغمبر نے ان کا دروازے پہ استقبال کیا، مگر ہمیشہ یہ صرف سعد ابن معاذ، ان کو یہ سعادت ملی کہ ہمیشہ رسول ان کے استقبال کے لیے در مسجد پہ جائیں گے، یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ مگر پیغمبر اسلام سے اتنی محبت تھی کہ رسول کی خاطر سرداری چھوڑ دی، اور پیغمبر نے ان کو دو ایسی حدیثوں کے ذریعے فضیلت عطا کی کہ ان کے زمانے کا ہر مسلمان کہتا کاش یہ فضیلت ہم کو ملتی۔ یا سعد انت شہن فی حلوق الکافرین، اے سعد تم کافروں کے گلے میں اٹکی ہوئی ہڈی ہو، یعنی جب تک تم زندہ ہو کافروں کو آرام نہیں، تمہارے وجود سے کافر مصیبت میں ہے، کافروں کو مصیبت میں مبتلا کرنے والے۔ یدخلو بشفاعتک الجنہ مثل عدد حیوانات شعور بنی کلاب، دوسری حدیث۔ اے سعد قیامت کے دن تمہاری سفارش سے پروردگار اتنے گناہگاروں کو جنت میں داخل کرے گا جتنے قبیلہ بنی کلاب کے جانوروں کے بال ہیں۔ ایک بکری کے جسم پہ کتنے بال، تو پورے قبیلے کے جتنے جانور ہیں سب کے جسم پر جو بال ہیں، اتنے گناہگار اکیلے ان کی سفارش سے جنت میں جائیں گے۔ کتنا بلند مقام۔ اور بدر و احد و خندق تینوں غزووں میں حصہ لیا۔ خندق کی جنگ میں تیر لگنے سے زخمی ہو گئے، جس کے نتیجے میں ان کو مدینے لایا گیا، اور اسی زخم سے انہوں نے شہادت پائی، یعنی شہید بھی ہے
اور خندق کے شہداء میں ان کا شمار ہوتا۔ پیغمبر مسجد میں اطلاع آئی کہ سعد کا انتقال ہو گیا، رسول خود جاتے ہیں، سعد کے جنازے پہ حاضری دی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب نماز جنازہ پڑھانے کا وقت آیا تو پیغمبر جب کھڑے ہوئے تو عجیب طریقے سے آدمی پاؤں زمین پہ رکھ کے کھڑا ہوتا ہے، پیغمبر صرف پاؤں کے پنجے زمین پہ رکھے اور باقی سارا پاؤں زمین سے بلند کیا اور اسی طرح سے پوری نماز پڑھائی۔ اور عجیب بات یہ کہ نماز جنازہ کے شروع میں ایک مرتبہ اللہ اکبر ہے، پیغمبر نے 70 مرتبہ تکبیر پڑھی، 70 مرتبہ اللہ اکبر۔ اور جب نماز جنازہ ختم ہو کے ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو اسلام میں پہلی مرتبہ یہ سنت لوگوں نے دیکھی کہ پیغمبر کبھی دائیں طرف سے جنازے کو کاندھا دے رہے، کبھی بائیں طرف، کبھی آگے سے جنازے کو کاندھا دے رہے، کبھی پیچھے سے، یہاں تک کہ جنازہ جنت البقیع میں پہنچا۔ اپنے ہاتھ سے پیغمبر نے میت کو اتروایا، قبر کو بند کر اپنے ہاتھ سے مٹی ڈالی اور کھڑے ہو گئے۔ کسی نے سوال کیا، اللہ کے رسول آج آپ نے نماز جنازہ میں 70 مرتبہ اللہ اکبر کیوں کہا اور اتنے عجیب طریقے سے کیوں کھڑے ہوئے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں، سعد کا مقام اتنا بلند ہے کہ جب نماز جنازہ شروع ہو رہی آسمان پر فرشتوں کو حکم ملا، مصلوں پر سے کھڑے ہو جاؤ، خدا کی عبادت چھوڑو اور زمین پہ جا کے میرے اس بندے کی نماز جنازہ میں شرکت کرو۔ 1,000 فرشتوں کی جماعت آ رہی تھی، 70 ایسی جماعتیں آئی، یعنی 70,000 فرشتے۔ جب بھی 1000 فرشتے آتے میں اللہ اکبر کہتا، اور فرشتے اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ میرے لیے کھڑے رہنے کا موقع نہ تھا، جگہ نہ تھی، اسی لیے پاؤں اٹھا کے میں کھڑا تھا۔ اور تمہیں کیا پتا کہ جب میں نماز جنازہ پڑھا رہا تھا تو جبرائیل کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا، جبرائیل میرے پہلو میں کھڑے تھے۔ کسی نے کہا اللہ کے رسول پھر آپ یہ جنازے کو چاروں طرف جا کے کاندھا کیوں دے رہے تھے؟ کہا کہ تمہیں کیا معلوم یہ مرنے والا کتنا بلند مرتبت ہے؟ ارے اس کے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے جبرائیل و میکائیل آئے تھے، جب وہ دونوں آگے سے کاندھا دیتے میں پیچھے آ جاتا، وہ دونوں پیچھے آتے میں آگے چلا جاتا، وہ دونوں دائیں طرف آتے میں بائیں طرف جاتا، وہ دونوں بائیں طرف جاتے میں دائیں طرف آتا۔ فرشتے کاندھا دے رہے ہیں، اس لیے رسول چاروں طرف سے آ کے کاندھا دے رہے ہیں۔ لوگوں نے سنا اتنا عظیم صاحب، اتنا عظیم صاحب، فرشتے نماز پڑھے، جبرائیل رسول کے ہاتھ میں ہاتھ، میکائیل اور جبرائیل کاندھا، ان کی شفاعت سے اتنے سارے جنت میں جائیں گے۔ سعد کی ماں بھی وہاں موجود تھی، سعد کی ماں بھی وہاں موجود تھی۔ اچھا یہ روایت بھی ان روایتوں میں سے ایک ہے جس سے علماء نے وہ مسئلہ حل کیا کہ ہماری شریعت کے اندر عورتوں کے قبرستان جانے میں کوئی حرج نہیں۔ بعض مسلمان فقہا یہ کہتے ہیں کہ عورت کا قبرستان میں جانا صحیح نہیں، لیکن ہماری فقہ کے اندر عورت کے قبرستان جانے میں کوئی حرج نہیں، کراہیت بھی نہیں، مکروہ بھی نہیں۔ اس میں سے ایک روایت یہ بھی کہ سعد کی ماں بھی میت کے ساتھ قبرستان میں تھی، جب اپنے بیٹے کے اتنے فضائل سنے بے اختیار کہا، سعد ہنی لک جنہ، جنت تمہیں مبارک ہو، جنت تمہارے لیے خوشگوار ہو، جنت تمہارے لیے ہنی ہو، ہنی لک الجنہ، جنت مبارک۔ اتنا کہنا تھا، پیغمبر نے روک دیا، کہا کہ تم نے یہ کیسے کہا کہ سعد جنت میں؟ اللہ کے رسول آپ نے اتنے فضائل بتائے، اب تو گنجائش ہی نہیں۔ پیغمبر نے کہا تمہیں کیا معلوم، قبر کی دونوں دیواریں آگے بڑھ چکی اور سعد ان کے درمیان فشار کا عذاب برداشت کر رہے ہیں۔ قبر کی دیواروں کے درمیان سعد ابن معاذ کو دبایا جا رہا اور وہ قبر کی دیواروں کے درمیان اس طرح کہ ان کے جسم کی ہڈی ہڈی میں داخل ہو رہی، اور تم کہہ رہی ہو کہ جنت مبارک۔ سارے مسلمان سناٹے میں آ گئے، سارا مجمع چونک اٹھا، ارے اتنا بڑا صحابی رسول استقبال کو کھڑے ہو جائے، جنت میں ان کی شفاعت سے لاکھوں نہیں کروڑوں گناہگار جائیں۔ نماز جنازہ کے لیے فرشتے آسمان کی عبادت بن کر کے اتر کے آئے، کاندھا دینے کے لیے جبرائیل و میکائیل آئے، اور ان کو بھی فشار قبر کا عذاب۔ اللہ کے رسول یہ عذاب کس لیے مل رہا؟ کہا فقط ایک وجہ، بیوی کے ساتھ انتہائی سختی سے گفتگو کرتے، اخلاق کے معاملے میں بیوی کے ساتھ صحیح نہ تھے، پیسے تو خوش اخلاق تھے، بہترین مسلمان تھے، لیکن جیسا کہ بعض لوگوں کا طریقہ آپ نے دیکھا ہو کہ دنیا بھر کے لیے ان کے پاس خوش اخلاقی، بیوی کے ساتھ سختی سے بات، جھڑک کے بعد، تانا دے کے بعد، ہمیشہ ایسا کہ جیسے اس پہ کوئی الزام لگایا جا رہا۔ ساتھ تو خیر ایسے نہ تھے مگر سختی سے بات کرتے تھے۔
یعنی کبھی مسکرا کر نہیں، کبھی نرمی سے نہیں، کبھی خوشگوار لہجے میں نہیں. پیغمبر نے کہا ساری زندگی ان کی بیوی اپنی جگہ اسے برداشت کرتی رہی، مگر آسان نہیں ہوتا اس کو برداشت کرنا. تلوار کا زخم کھانا آسان، زبان کا زخم زیادہ مشکل. آج اس مظلومہ کی وجہ سے اتنے عظیم صحابی رسول کو فشار قبر کا عذاب مل رہا. تو پتہ چلا کہ فشار قبر کے عذاب کی پہلی وجہ اخلاق کی خرابی، اور خاص طور پر گھر والوں کے ساتھ اخلاق کی خرابی. یعنی کسی مومن کے دل کو دکھانا، کسی مومن کے دل کو تکلیف پہنچانا. میں اکثر یہ جملہ مجلسوں میں پڑھا کرتا ہوں کہ دیکھیے ایک عجیب بات یہ، پتہ نہیں کہ یہ بات کہاں سے ہمارے ذہنوں میں آ گئی کہ جب کبھی حقوق مومن بیان کیے جائیں کہ مومن کا یہ حق ہے، مومن کے حق کی اہمیت بتائی جائے، اور وہ گناہ بتائے جائیں جو مومن کی وجہ سے حرام ہے. حقوق مومن، مدد کرو، حاجت پوری کرو، اس کا دل خوش کرو، اسے راضی کرو، اسے ہدیے دو، سلام میں پہل کرو، اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے آگے بڑھ کے مدد کرو، دیکھو اس کی غیبت نہ کرو، دیکھو اس کی توہین نہ کرو، دیکھو اسے گالی نہ دو، دیکھو اسے برا بھلا نہ کہو. تو ہر سننے والا بہت متاثر ہوتا ہے. یہ سب ہمیں کرنا چاہیے، مگر یہ خیال دل میں نہیں آتا کہ یہ حدیثیں فقط غیروں کے لیے نہیں، گھر والوں کے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی، بیوی کے لیے بھی، بھائی بہنوں کے لیے بھی. پہلا خیال یہی آتا ہے کہ اس سے مراد پڑوسی ہے، عام مومن، مسجد میں ملنے والے، ہمارے دوست ہیں، یہ ان کا حق ادا کرنا. جبکہ حقوق مومن میں جتنی باتیں بتائی گئی ان سب کا پہلا تعلق بیوی اور بچوں سے. اخلاق پہلے ان کے ساتھ، ان کی بھی توہین حرام، انہیں بھی برا بھلا کہنا حرام، ان کا بھی دل توڑنا حرام، ان کی مدد کرنا بھی ثواب، ان کے کام میں ہاتھ بٹانا بھی بہتر. مگر یہ عجیب بات کہ حقوق مومن کا سارا مطلب غیروں کے لیے لیا جاتا ہے، اپنوں کے لیے نہیں. اور یہی وہ بدترین گناہ جو دنیا میں تو شاید آپ کو پتہ نہ چلے، اس لیے کہ بیوی اور بچے سے شوہر اور باپ کے مقابلے میں کمزور مانے جاتے ہیں. وہ بولے تو کیا بولے، سارا معاشرہ ان کو برا بھلا کہے گا. لیکن قبر میں جانے کے بعد اس مظلومہ یا مظلوم اولاد کو تکلیف پہنچانے کا نتیجہ اس شخص کے سامنے آئے گا. جب سعد جیسا صحابی نہ بچ سکا تو ہمارا اور آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے. یہ آپ نے خندق کے شہید کا واقعہ سنا، خیبر کے شہید کا واقعہ سن لیں. فشار قبر کی دوسری بات آپ کے سامنے آئے گی. خیبر کا غزوہ، خیبر کی لڑائی اسلام کی اہم ترین لڑائیوں میں سے ایک ہے. ویسے بھی جہاد میں حصہ لینے کا انتہائی ثواب ہے، اور شہید کے خون کے قطرے کا انتہائی بلند مرتبہ ہے پروردگار کے یہاں. پیغمبر اسلام سے پوچھا گیا کہ ساری کائنات میں خدا کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے. کل میں نے ایک حدیث بیان کی کہ مولا سے پوچھا گیا آپ کو کیا پسند ہے، امام نے 3 باتیں بتائیں. ایک دفعہ رسول سے پوچھا گیا آپ کو کیا پسند ہے، رسول نے بھی 3 باتیں بتائیں. ایک مرتبہ خدا سے، خدا کے بارے میں رسول سے پوچھا گیا کہ خدا کو اس دنیا میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے. رسول نے کہا 6 چیزیں، اور ان میں سب سے پہلے شہید کے خون کا قطرہ. ادھر زمین پہ گرتا سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، مگر خیبر کے شہید کی بات بھی سن لیں. خیبر کا ایک شہید جس کا نام ہے مدغم، اور یہ شہید کس اعتبار سے باقی شہداء سے زیادہ فضیلت رکھتا کہ یہ پیغمبر اسلام کے غلام بھی تھے. یعنی پیغمبر اسلام کے گھر کے کام کاج بھی کرتے تھے، رسول کے گھر میں ان کا آنا جانا تھا، پیغمبر اسلام کے خدمت گار تھے. اب نبی کے خدمت گار کا مقام کیا ہوگا؟ قمر ہزاروں بادشاہوں سے بلند کیوں ہے؟ علی کی غلامی اور خدمت کی وجہ سے. مدغم رسول کے غلام، رسول کے خدمت گزار، اس لیے ان کا مقام ویسے ہی بہت بلند. اور ساتھ ساتھ یہ کہ خیبر کے غزوے میں لڑے اور جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے. بعد شہادت جب غزوہ ختم ہو گیا تو سارے شہداء کو دفن کیا جا رہا تھا. پیغمبر نے مدغم کی قبر الگ بنائی، پیغمبر کے خاص غلام الگ قبر بنائی. قبر بند کرنے کے بعد رسول آگے بڑھ گئے. پیغمبر اسلام قبر بنواتے جاتے ہیں، مسلمان ایک ایک قبر پہ آتے ہیں، اور آنے کے بعد مرنے والے کو مبارکباد دیتے ہیں. مسلمان اب مدغم کی قبر پہ آئے، مبارک ہو جنت، شہید بھی ہو، رسول کے غلام بھی ہو، جنت کے باغ میں ٹہل رہے ہوگے، ہماری جانب سے مبارکباد لو اور ہمارے لیے دعا کرو. شہید مرتا نہیں، وہ ساری گفتگو سنتا. پیغمبر اسلام واپس آئے،
کہا کہ تم مدغم سے یہ کہہ رہے ہو، مگر تمہیں کیا پتا کہ بیچارے کی اس وقت کیا حالت؟ لوگ چونک اٹھے، اللہ کے رسول شہید، اس کے بارے میں بھی یہ سوال کہ اس کی کیا حالت؟ پیغمبر نے کہا کہ ہاں، تم سمجھ رہے ہو کہ یہ جنت کے باغ میں ٹہل رہا ہو، مگر ادھر قبر بند ہوئی، فشار قبر کا عذاب شروع ہو گیا اور ساری قبر آگ سے بھر گئی اور قبر کی دیواریں اس کو اپنے درمیان لے کے دبا رہی۔ اللہ کے رسول کا غلام، میدان جنگ کا شہید، پیغمبر اسلام اپنے ہاتھ سے دفن کرے، رسول نماز جنازہ پڑھے اور اسے فوراً فشار قبر آیا، چند گھنٹے بھی نہیں کہ بھئی شام کو آتا، فوراً۔ اللہ کے رسول ان کا قصور کیا، غلطی کیا؟ کہا کہ ایک غزوے میں، ایک جنگ میں مال غنیمت جمع ہو رہا تھا۔ اسلام کا ایک دستور ہے کہ جنگ کے دوران جس مجاہد کو کافر کا جو مال ملے وہ اپنے قبضے میں لے لے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد رسول ایک جگہ مقرر کرتے ہیں کہ سارا مال لا کے یہاں جمع کرا دو۔ اس کے بعد پہلے اس میں سے خمس نکالا جاتا ہے، اللہ اور رسول و امام کا حصہ، باقی سارے مجاہدوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ مدغم کے بارے میں رسول نے کہا کہ ایک غزوے میں سارا مال غنیمت جمع کیا گیا، انہوں نے بھی کئی چیزیں جمع کرائیں، مگر ایک چادر ایک کافر کی ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ چادر کے یہ مستحق تھے، یعنی ان کے پاس چادر نہیں، یہ چادر جو ہاتھ میں آئی تو انہوں نے سوچا کہ مال غنیمت میں سے مجھے حصہ ملے گا، پتہ نہیں کیا ملے، سب ایک جیسی چیزیں تو ہے نہیں، کسی کو چادر ملتا ہے، کسی کو کپڑے ملتے ہیں، کسی کو پیسے ملتے ہیں، اور میں چادر کا حقدار، اگر ایک چادر میں رکھ لوں جبکہ میرا حق بھی ہے، مجھے ملے گی بھی بعد میں، تو کیا حرج؟ وہ مال غنیمت کی چادر کو چھپا لیا، اس کے نتیجے میں آج یہ فشار قبر میں مبتلا۔ شہید کا ہر گناہ معاف ہوتا، لیکن اگر کسی کا قرضہ اپنی گردن پہ لے گیا وہ معاف نہیں ہوتا، قرضے میں خمس بھی آ جاتا، قرضے میں حق و ناز بھی آ جاتا۔ تو مدغم کو عذاب کیوں آیا؟ ایک چادر 2 روپے 4 روپے 6 روپے کی اس زمانے کے اعتبار سے، وہ بھی کافر کا مال، مگر خمس نکالنے سے پہلے اپنے قبضے میں لے لیا، اب اس کی وجہ سے قبر کے عذاب میں مبتلا۔ سعد ابن معاذ کو قبر کا عذاب کیوں ملا؟ بیوی کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے، یعنی زبان سے تکلیف پہنچا رہے۔ مدغم کو عذاب کیوں ملا؟ مومن کے مال کو نقصان پہنچایا۔ یہ سارے مومنوں کا مشترکہ مال، ایک چادر بھی اس میں سے لے لینا، سب کے حق کو نقصان پہنچانا۔ تو قبر کا عذاب، فشار قبر کا عذاب، ابھی ہمارا موضوع عذاب قبر نہیں، وہ بات کی منزل، ابھی تو قبر کی پہلی گھڑی، قبر کے پہلے گھنٹے کا تذکرہ ہو رہا۔ حقوق الناس کی خاص اہمیت، زبان سے کسی مومن کو تکلیف پہنچائیں تو قبر میں فشار کا عذاب آتا، مال سے کسی مومن کو تکلیف پہنچائیں تو قبر میں فشار کا عذاب آتا۔ یہ 2 اسباب آج ہوئے، اور کل آپ نے 2 وہ باتیں سنی جو قبر میں آرام پہنچاتی ہیں، سردیوں کی صبح کی نماز اور گرمیوں کے گرم روزے۔ تو 2 وہ چیزیں جو قبر کے عذاب کو دور کرتی ہیں، 2 وہ چیزیں جو عذاب قبر کو لے کے آتی ہیں۔ یہ 4 باتیں آج مکمل، وقت پورا ہو چکا ہے، انشاءاللہ کم سے کم فشار قبر کا مرحلہ کل کی تقریر میں مکمل کر دینا، کیونکہ اس کے بعد تو 3 بڑی راتیں آ رہی ہیں شہادت کی، جس میں ہمارا موضوع ہی بدل جائے گا۔ پھر 21 و 22 رمضان کی 2 تقریریں، جس میں بہرحال لوگ اتنے نہ آ سکیں گے۔ 21 رمضان جلوس کے بعد کی تقریر، 22 رمضان شب اعمال کی، تو گویا پھر ہمیں 23 24 25 رمضان کو آخری گفتگو ہے۔ صرف وہ آخر کی 3 تقاریر اور 2 تقریریں 21 و 22، 5 تقریریں کل کے بعد رہیں گی شہادت کی مجلسیں چھوڑ کر۔ تو ہر صورت میں فشار کے مرحلے کو مکمل کر دینا، تاکہ جب ماہ رمضان کی 25 تاریخ کو 25ویں روزے کے بعد آخری گفتگو یہاں پہ ہو تو کم سے کم قبر تک کا مرحلہ مکمل ہو جائے۔ قیامت اگر موقع ملا تو اس سال، ورنہ آئندہ سال آئے گی، اور جنت و جہنم میں بھی جانے کا موقع ہمیں آئندہ سال ہی مل سکے گا، اگر اس سے پہلے ظہور امام نہ ہو گیا، جو ہماری دعا ہے کہ اسی آن اور اسی گھڑی ہو جائے۔ بہرحال درود بھیجے محمد و آل محمد۔ ما علی بقیت اللہ فی الارضین عجل اللہم له الفرج ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ ماہ رمضان کے ابتدا میں جو بات عرض کی گئی تھی، اب وہ ایک حقیقت محسوس ہو رہی ہے
اور اسی لیے ابتداء رمضان ہی میں تذکرہ کر دیا گیا تھا کہ جیسے جیسے رمضان کی تاریخیں گزرتی جاتی ہیں ہم اور آپ تو انتہائی خوش ہوتے جاتے ہیں. خاص طور پر 15ویں روزے کے بعد تو ہر آدمی اطمینان و سکون کی ایک سانس لیتا ہے کہ اب جو روزے ہم نے رکھ لیے ان کی تعداد بڑھتی جائے گی، جو باقی رہ گئے ہیں ان کی تعداد کم ہوتی جائے گی. اور اسی کا ثبوت یہ ہے کہ رات کے 10:30 بجے بھی اگر کوئی سفر طے کر کے آ رہا ہو تو جو سفر پہلے آدھے وقت میں طے ہوتا تھا اب دوگنا وقت لگتا ہے اور محسوس ہی نہیں ہوتا کہ رات ہے یا دن. لیکن امام معصوم کا طریقہ بیان کیا گیا. جیسے جیسے ماہ رمضان کی تاریخیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں امام کو یہ غم ہے کہ رمضان جیسا بابرکت مہینہ، رحمت و مغفرت کی بارش کا مہینہ کم ہوتا محسوس ہو رہا ہے. اور اگر مومن یہ حقیقت محسوس کر لے کہ رمضان کا یہ مہینہ کہاں پر اس کے کام آئے گا، ہمیں تو یہی معلوم نہیں یہ روزے جو زحمت اٹھا رہے ہیں سارے مہینے کی، یہ ہمارے کہیں کام آنے والی بھی ہے یا نہیں. اگر صحیح معنوں میں پتہ چل جائے کہ رمضان کا یہ مہینہ کہاں پہ کام آ سکتا ہے تو مومن کی تو وہی حالت ہو جائے گی جو امام کی ہے کہ ادھر عید کی تاریخ آئی اور اب امام انتظار کرنے لگے کہ اگلا رمضان کتنے جلدی آتا ہے. اور محاورے کے مطابق وہی کیفیت ہو گئی، یہ چاہنے لگا کہ اگلا رمضان ایک ہی دن میں آ جائے، کیونکہ امام کو معلوم ہے کہ یہ رمضان مومن کو کہاں فائدہ پہنچاتا ہے. ہاں یہ راز خود ایک مرنے والے نے بھی حل کیا کہ رمضان کے مہینے کو صرف زحمت و سختی و پریشانی کا مہینہ نہ سمجھو، بلکہ یہ خیال کر لو کہ جتنی پریشانیاں تم اس مہینے میں اٹھا رہے ہو یہ تمہیں ایک انتہائی خطرناک مقام پہ فائدہ پہنچانے والی ہے. اور وہ کون مرنے والا ہے جو یہ راز بیان کر رہا ہے؟ وہ ہے ایک ایسا بندہ مومن جو سلمان فارسی کے مقام اور مرتبے کو پہچانتا ہے، اس لیے زبان کھول رہا ہے، ورنہ خود یہ کہتا ہے کہ خدائی راز ہر ایک کو نہیں بتائے جا سکتے ہیں. سلمان پہنچ چکے ہیں مدائن کے قبرستان میں، سلام کر کے سلام کا جواب بھی لے چکے ہیں اور اب کہہ رہے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تم اہل جنت میں سے ہو یا اہل جہنم میں سے. مرنے والا یہ بتاتا ہے کہ ہوں تو جنت والوں میں سے، مگر پروردگار عالم کی رحمت کی وجہ سے. سلمان بے چینی سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ ملک آہ 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 3 مرتبہ درد اور تکلیف بھری آواز مرنے والے کے حلق سے نکلی. سلمان موت کو ایک طویل عرصہ گزر گیا لیکن یہ لگ رہا ہے کہ جیسے اب تک وہ تکلیف باقی ہے. انسان کے جسم کو آگ اور لوہے کی قینچیوں سے کاٹا جائے وہ تکلیف نہیں ہوتی جو روح نکلنے وقت ہوتی ہے. سلمان نے کہا یہ بھی بتاؤ کہ روح نکلی کیسے اور پھر تم پہ کیا گزری. اب یہ روایت مرنے والے زبان سے سلمان کے سامنے اسبق ابن نباتہ نقل کر رہے ہیں، مگر بس اتنا ذہن میں رکھیے یہ قبر کا معاملہ ایک ایسا معاملہ نہیں ہے کہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہو، بلکہ مرنے والے کا عقیدہ، مرنے والے کے اعمال، مرنے والے کی نیت، مرنے والے کے وارث، یہ سب مل کے ہر مردے کو دوسرے سے الگ کر دیتے ہیں. عقیدہ صحیح ہے یا غلط اس سے فرق پڑ جاتا ہے. عقیدہ صحیح ہے مگر عمل صحیح ہے یا غلط اس سے بھی فرق پڑ جاتا ہے. عقیدہ اور عمل صحیح ہے مگر مرتے وقت نیت کیا تھی،
आमाल पे गुरूर था या आमाल को हकीर समझा जा रहा था, इससे भी फर्क पड़ जाता। और मरने वाले के वारिस कब्र में दबाकर घर में जाकर खाली रोने धोने में लग गए या मरने वाले का भी कोई ख्याल किया, इससे भी फर्क पड़ जाता। तो ये एक मरने वाला बता रहा जो मोमिन है। तो आम तौर पर मोमिनों पे ये कैफियत गुजरती है जो आप सुनेंगे। कौन सा मोमिन? जिसका अकीदा भी सही, जिसका अमल भी सही, जिसकी नीयत भी सही। अब इसके बाद बाकी मजालिस में तज़किरा उनका होगा कि जिनके या तो अमल में खराबी है या नीयत में खराबी है। अकीदे की खराबी तो मोमिन के लिए मुमकिन ही नहीं है। ये मैंने इसलिए बताया कि ये वो मोमिन है जो खुद कह रहा है कि मेरे साथ रहमत का मामला हुआ है। मैंने 2 दिन पहले अर्ज किया था कि खुद इमाम कह रहे कि इलाही आमिलनी बे फजलिक वला तो आमिलनी बे अदलिक। परवरदिगारा मेरे साथ जब मामला करना तो अपनी रहमत से करना, अदल से नहीं। इस मरने वाले के साथ रहमत से मामला हुआ तो ये इतने आराम से रहा, लेकिन कुछ अंदाजा हो जाएगा कि जिसके साथ परवरदिगार आलम उसके आमाल के मुताबिक मामला करे उससे क्या गुजरेगी। ऐ सलमान, मैं सारी जिंदगी खुदा की इताअत करता रहा, नमाज और रोज़ा करता रहा, तिलावत कुरान करता रहा, नेकियों को अंजाम देने में इंतहाई हरीस था, वालिदैन की खिदमत करता था, कभी किसी पे जुल्म नहीं किया, रिज़्क़ हलाल के लिए कोशिश करता था। यहाँ तक कि खुश व खुर्रम जिंदगी गुजारते गुजारते एक मरतबा में बीमार पड़ा और ये मेरी बीमारी बढ़ती चली गई। और इसी बीमारी की शिद्दत में मैंने देखा कि आसमान से उतर के कोई इंतहाई हैबतनाक शख्सियत मेरे सामने आई। जबकि रिवायतों में ये कि मलकुल मौत की असली शक्ल तो ऐसी कि अगर मरने वाला उसे देखे तो शक्ल देखना ही सबसे बड़ा अजाब बन जाए, इतना ज्यादा डर और खौफ पैदा हो। लेकिन मरने वाले के सामने अगर वो मोमिन है तो मलकुल मौत इंतहाई बेहतरीन शक्ल में आता है। वो भी ऐसी होती है कि ये कह रहा है कि मैंने देखा एक इंतहाई हैबतनाक शख्सियत मेरे सामने आई। आने के बाद उसने अपने हाथों से मेरी आंखों की जानिब इशारा किया, मैं अंधा हो गया। कानों की जानिब इशारा किया, मैं बहरा हो गया। ज़बान की जानिब इशारा किया, मैं गूंगा हो गया। और एकदम मुझे ऐसा लगा कि जैसे दुनिया मेरे लिए तारीक हो गई, ना कोई आवाज़ आ रही, ना कोई रोशनी आ रही, ना ज़बान से मैं कुछ बोल सकता हूँ। थोड़ी देर के बाद मेरी ज़बान में ताकत और आंखों में इतनी रोशनी आई कि मैं फ़कत इसको देख सकता हूँ और कुछ नज़र नहीं आता। मैंने घबरा के कहा कि तू कौन है कि जो मुझे मेरे घर वालों से जुदा कर रहा है। मेरे कान में आहिस्ता आहिस्ता घर वालों की आवाज़ आना शुरू हुई, लेकिन ये अभी थोड़ी देर पहले मेरे चारों तरफ आपस में बातें कर रहे थे। लेकिन अब मैंने सुना कि ये सब के सब रो रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। कोई कह रहा है हाय मेरा बाप, कोई कह रहा है कि हाय मेरा शौहर, कोई कह रहा है हाय मेरा भाई। ज़ारो कतार रो रहे हैं, औरतों के रोने की आवाज़, मर्दों के रोने की आवाज़। मैंने घबरा के कहा तू कौन जो मुझे मेरे घर वालों और अहलो अयाल से जुदा कर रहा है। उसने जवाब दिया मैं मलकुल मौत हूँ और तेरे पास आया हूँ इसलिए कि तेरी जिंदगी खत्म हो गई है और अब तुझे परवरदिगार आलम की बारगाह में ले जाना है। बस इतना सुना, एक मरतबा में घबरा गया, मैं कांप उठा। मैंने देखा कि ये थोड़ी देर मेरे करीब खड़ा रहा। अब अंधा हूँ लेकिन कुछ कुछ नजर आ रहा, गूंगा हूँ, थोड़ी बहुत गुफ्तगू कर सकता हूँ कि यकायक 2 इंतहाई खूबसूरत फरिश्ते मेरे करीब आए। दोनों ने आते ही कहा अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने उनके सलाम का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे लिए नामे आमाल लेके आए हैं, एक किताब लेके आए हैं, इस किताब को गौर से देखना। मैंने घबरा के पूछा ये कौन सा नामे आमाल है? कहा कि हम वो फरिश्ते हैं जो सारी जिंदगी तुम्हारे कांधों पर बैठकर तुम्हारे आमाल को लिखा करते थे, किरामन कातिबैन। अब हम तुम्हारे पास आए हैं, देखिए अभी रूह नहीं निकली, आमाल दिखाए जा रहे हैं। अभी मलकुल मौत ने मारा नहीं, आमाल दिखाए जा रहे हैं। एक मर्तबा ये कहा कि हम तुम्हारे कांधों पर बैठकर सारी जिंदगी तुम्हारे आमाल लिखते थे। ये कहे कि उनमें से एक आगे बढ़ा, इसका नाम था रकीब, और इसने नामे आमाल को मेरे सामने खोला। एक किताब इसके हाथ में है, एक किताब दूसरे के हाथ में है। पहला वाले आगे बढ़ा,
जिसका नाम है रकीब, और इसने किताब को खोला। मैं इंतहाई खुश, इसलिए कि इसमें हर जगह मेरी नेकियां लिखी हैं। नमाज पढ़ी, रोज़ा रखा, सदका किया, खैरात दी, वालिदैन को खुश किया। गर्ज ये कि जितनी मेरी नेकियां बाकायदा जिस तरह डायरी होती है, जुमे के दिन, हफ्ते के दिन, इतवार के दिन, मुहर्रम के महीने में, सफ़र के महीने में, सारा नामा अमाल जल्दी जल्दी मेरे सामने पलटने लगा। मैं इंतहाई खुश, इतनी नेकियां मेरी हैं। हकीकत तो ये कि इंसान को खुद भी अंदाज़ा नहीं होता कि सारी ज़िंदगी जो वो 15 या 12 साल की उम्र से नमाजें पढ़ रहा है, आज 70 साल में ये कितनी सारी हो जाएंगी। सारी ज़िंदगी जो वो नेकियां कर रहा है, आज 60 साल में वो कितनी बढ़ जाएंगी। मैं खुद हैरान हो गया, लेकिन बड़ा खुश। इतनी सारी मेरी नेकियां हैं, मैं देखता जा रहा हूँ, खुश होता जा रहा हूँ। जल्दी जल्दी उसने पूरी किताब मुझे दिखाई। अब दूसरा आगे बढ़ा, इसका नाम है अतीत। कुरान की आयत है, वमा यल्फिज़ु मिन क़ौलिही इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। तुम लोग अपनी जबान से भी जो निकालते हो, मगर उसे लिखने के लिए रक़ीब व अतीद तुम्हारे पास है। तो दाएं सीधे कंधे पर बैठने वाला फरिश्ता रक़ीब, बाएं और उल्टे कंधे पर बैठने वाला फरिश्ता अतीद। अब उसने नामा अमाल खोला, एक किताब उसके हाथ में थी। उसे देख के तो मैं घबरा गया, परेशान हो गया। उसमें मेरे गुनाह लिखे हैं। आज दाढ़ी मुंडवाई, आज गाना सुना, आज गीबत की, आज किसी का दिल तोड़ा, आज किसी से गुस्से से बात की। गर्ज ये कि इतने सारे गुनाह लिखे हुए हैं कि मैं परेशान हो गया, रोंगटे खड़े हो गए। इंसान को खुद भी अंदाजा नहीं होता कि वो जो दिन में एक आध मरतबा किसी को झड़क के बात करता है, गुस्से में बात करता है, जब ये 365 दिनों में जमा किया जाए और 50 साल तक इस तरह से जमा किया जाए तो गुनाहों का कितना बड़ा पहाड़ बन जाता है। मैं घबरा गया, मैं परेशान हो गया। हर वरक पलटने के साथ मेरी परेशानी बढ़ती जा रही है। 10 और गुनाह आ गए, फिर सफा पलटा गया, 50 और गुनाह आ गए। अब मेरी परेशानी मुसलसल बढ़ती चली जा रही है, यहाँ तक कि जब ये किताब खत्म हुई तो खौफ और दहशत की वजह से मेरी बुरी हालत हो चुकी है। ये देख के दोनों फरिश्ते मुस्कुराए, कहा ये तो तुम्हें दोनों नामे आमाल दिखा दिए गए, मगर घबराना नहीं, तुम उन लोगों में से हो कि जिन पर रहमत खुदा नाजिल होने वाली है, रहमत खुदा नाजिल होने वाली है, और तुम्हारे नेक आमाल ज्यादा हैं, बुरे आमाल कम हैं। हम तो तुम्हें बशारत देने के लिए आए हैं। तुमने दोनों को देख लिया। ये कह के वो खुदा हाफिज कह के चले गए। अब मलकुल मौत आगे बढ़ा और उसने मेरी रूह को निकालना शुरू किया। बस ये कैफियत थी कि अगर दुनिया के सारे पहाड़ और आसमान मेरे सीने पर गिरा दिया जाता तो मुझे इतनी तकलीफ ना होती जितनी रूह निकलने के वक्त हो रही है। ये नेक मोमिन है, ये जन्नत वाला मोमिन है, ये वो है कि जिसे खुदा ने बशारत दी है, ये वो है कि जिसके लिए राहत और आराम है। लेकिन ये कह रहा है कि रूह निकलते निकलते सीने तक पहुंच गई, और जब सीने तक रूह पहुंच गई तो यहाँ जाके रुक गई। ये सबसे मुश्किल मरहला है, ये आखिरी मरहला है, सीने से रूह का निकालना। अब मलकुल मौत के हाथ में एक हथियार था, एक हरबा था, और ऐसा कि अगर इसको पहाड़ पर रख दे तो पहाड़ पिघल के पानी बन जाए। मलकुल मौत ने मेरी जानिब उसको किया और एक सानिये में इतनी शदीद तकलीफ, मगर फौरन नाक के जरिए मेरी रूह निकल गई। और मैंने देखा कि जैसे ही मेरी रूह निकली वैसे ही मुझे सब नजर आने लगा। मैं अंधा भी हो गया था, गूंगा भी हो गया था, बहरा भी हो गया था, लेकिन अब मुझे सब नजर आने लगा। मैंने देखा मेरी बहन, मेरी बेटियां, मेरी औलाद, मेरी माँ, मेरे घर वाले चारों तरफ खड़े हुए रो रहे हैं, दारो कतार रो रहे हैं। मलकुल मौत को गुस्सा आ गया। मलकुल मौत ने उनको देखा, कहा कि इस तरह से क्यों रोते हो और मुझे क्यों बुरा भला कहते हो। खुदा की कसम, मैंने इस पर कोई जुल्म नहीं किया, मैंने तो खुदा के हुक्म की इताअत की है। अगर तुम्हारे पास भी खुदा का ये हुक्म पहुंचता तो तुम मेरे साथ वही करते जो मैंने इसके साथ किया है। मैं तो हुक्म खुदा का पाबंद हूँ। खुदा की कसम, मैंने तुम्हारे रिश्तेदार की रूह को नहीं निकाला, मगर उस वक्त कि जब इसकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी और रोजी का दरवाजा बंद किया जा चुका था। और इतना क्यों रोते हो? अभी तो मैं बार बार आऊंगा और तुम्हारे मर्दों को, तुम्हारी औरतों को, तुम्हारे जवानों को, तुम्हारे बच्चों को, सबको लेके जाऊंगा। और बस मलकुल मौत इतना कह के आसमान की जानिब गया। मलकुल मौत जा रहा है और एक दूसरा फरिश्ता उतरा, उसके हाथ में कपड़े की तरह की कोई चीज थी। उसने मेरी रूह को इस कपड़े के अंदर लपेटा और इसे लेके आसमान की जानिब गया।
روایت میں ہے مومن کے مرنے کے بعد اس کی روح آسمان میں لے جائی جاتی ہے، کافر کی روح زمین کے اندر لے جائی جاتی ہے۔ کافر پہ کیا گزرتی ہے وہ تو کوئی کافر بولے کبھی تو پتا چلے، مومن یہ بتا رہا ہے کہ مجھ پہ کیا گزری۔ معصوم نے تو صرف ایک جملہ کہا کہ مومن کی روح آسمان پہ اور کافر کی روح زمین کے اندر۔ یاد رکھیے کہ ابھی مرنے والے کو غسل کفن شروع نہیں ہوا، ابھی گھر کے بستر پہ لیٹا ہے اور اس کی روح آسمان میں چلی گئی۔ وہاں لے جانے کے بعد سیدھا بارگاہ الہی میں پہنچایا گیا اور میرے اعمال کے مطابق سوال کیا جانے لگا۔ دیکھیے منکر و نکیر کے سوالات جو آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں اور بچوں کو یاد کرائے جاتے ہیں، اس میں ساری باتیں عقیدے کے بارے میں، جس کی وجہ سے یہ غلط فہمی کچھ لوگوں کو ہو گئی کہ اعمال کے بارے میں تو سوال ہی نہیں ہوگا۔ سلمان فارسی یہ مرنے والا خود بتا رہا اور اسبق ابن نباتہ اپنے کان سے سن رہے کہ میری روح کو آسمان پہ لے جایا گیا، وہاں لے جانے کے بعد بارگاہ الہی میں مجھ سے نماز کے بارے میں سوال ہوا، روزے کے بارے میں سوال ہوا، حج کے بارے میں سوال ہوا، زکوٰۃ کے بارے میں سوال ہوا، غیبت کے بارے میں سوال ہوا، ظلم کے بارے میں سوال ہوا، سارے نیک اور برے اعمال کے بارے میں سوال ہوا، اور پھر وہاں سے مجھے خوشخبری دے کے دوبارہ واپس بھیجا گیا کہ ہاں تو اپنے امتحان میں کامیاب ہے۔ اب مجھے واپس بھیجا گیا۔ اب جو میں واپس دنیا میں آیا تو میں نے دیکھا کہ میرا جسم غسل خانے پہنچ چکا اور غسال اس میں پانی ڈال رہا ہے اور اسے الٹ پلٹ کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے روح جسم کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے، قبض ہوتے ہی ملک الموت کی روح نکالتے ہی آسمان میں روح گئی اگر مومن کی روح، اور وہاں سے حساب کتاب کے چھوٹے مرحلے کے واپس آئی۔ اب غسل خانے میں جسم پہنچ چکا ہے، وہاں پہ غسال پانی ڈال رہا ہے۔ بس میں نے جو یہ دیکھا تو بے اختیار چیخ اٹھا، ارے کیا کہا ہے، آہستہ آہستہ میرے جسم کو الٹ پلٹ۔ کیا تجھے پتا نہیں جب میں اپنے جسم سے نکلی تھی، روح کہہ رہی جب میں اپنے جسم سے نکلی تھی تو اس کی ہر رگ کو کاٹ دیا گیا تھا، اس کی ہر ہڈی کو توڑ دیا گیا تھا، تو آہستہ آہستہ پانی ڈال۔ مجھے یقین ہے کہ اگر غسال میری فریاد کو سن لے تو وہ اتنا پریشان ہو کہ میت پہ شاید پانی بھی نہ ڈالے، مگر جیسے جیسے وہ میت کو الٹ پلٹ کر رہا ہے، رخ بدل رہا ہے، تیزی سے پانی ڈال رہا ہے، میری تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ ہر ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، کیونکہ ہر رگ کٹی ہوئی ہے اور میں تکلیف کی شدت میں تڑپ رہا ہوں، یہاں تک کہ غسل مکمل ہوا۔ مجھے 3 کپڑوں کا کفن پہنایا گیا، 7 سجدے کے مقامات میں کافور لگایا گیا اور گہوارے میں رکھ کے میرے بیٹے کے حوالے کیا گیا۔ بس یہی تھا آخرت کا توشہ جو میں لے کے جا رہا ہوں۔ دنیا میں مکان بھی تھا، جائیداد بھی تھی، پیسے بھی تھے، زراعت بھی تھی، دولت بھی تھی، غلام بھی تھے، کنیزیں بھی تھی، درہم و دینار بھی تھے، گھوڑے اور خچر بھی تھے، مگر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب میں آخرت کے لیے چلا تو کفن کے 3 ٹکڑے میرے جسم پر ہیں اور تھوڑا تھوڑا کافور میرے اعضائے سجدہ پہ لگا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ میرے پاس نہیں ہے۔ اور اس گہوارے کو میرے بیٹے کے حوالے کیا اور کہا کہ اب نماز کا انتظام کر۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میری نماز جنازہ ہو رہی ہے اور کون کون اس کے اندر شریک ہے۔ نماز جنازہ کے بعد حکم خدا سے مجھے اپنے جسم اور کفن کے بیچ میں رکھ دیا گیا، کفن اور جسم کے بیچ میں میں ہوں۔ اسی طرح مجھے اٹھا کے یہ قبر میں لے گئے، کفن سمیت قبر میں اتارا۔ میں نے دیکھا اینٹیں رکھ کے اور مٹی ڈال کے مجھے قبر میں بند کیا جا رہا ہے۔ قبر بند ہو گئی، قبر میں اندھیرا آ گیا، مگر مجھے قبر کے باہر اپنے سارے رشتہ دار اور دوست نظر آ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ کسی نے پکار کے کہا، بھائیو مردہ دفن ہو گیا ہے، چلو اب واپس چلے۔ ادھر وہ چلے، ادھر میرا دل چاہا کاش میں بھی ان کے ساتھ ساتھ چلا جاؤں، کاش مجھ میں بھی اتنی طاقت ہو کہ میں بھی ساتھ ساتھ جاؤں، مجھے یہ یہاں چھوڑ کے نہ جائے۔ مگر کتنا ہی چیخوں، کتنا ہی پکاروں، وہاں کوئی میری آواز سننے والا نہ تھا، یہاں تک کہ وہ لوگ گئے اور باہر کی دنیا سے میرا رشتہ کٹ گیا۔ اب میں نے دیکھا کہ میں اندھیری قبر کے اندر ہوں، اندھیری قبر کے اندر ہوں، بے اختیار چیخا، ارے خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو، خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ کہ قبر کے ایک کونے سے آواز آئی، یہ کیا کہا؟ کلا، ہرگز یہ نہیں ہو سکتا، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ کسی نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی، ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب تو
قیامت کے دن تک تمہیں برزخ میں رہنا ہے۔ یہ آواز کہاں سے آئی؟ یہ میری قبر میں کون آ گیا؟ میں نے چونک کے دیکھا تو مجھے ایک انسان نظر آیا۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا کہ میں منبہ ہوں۔ منبہ، منکر کا نام سنا، نکیر کا نام سنا، کرامن کاتبین کا نام سنا، مگر ایک فرشتہ اور ہوتا ہے قبر میں جس کا نام ہے منبہ۔ منبہ عربی کا لفظ ہے، تنبیہ کرنے والا، وارننگ دینے والا، خطرے سے آگاہ کرنے والا۔ میں ایک فرشتہ ہوں، میرا نام منبہ، اور مجھے اس لیے قبر میں رکھا گیا کہ میں منکر و نکیر کے اور فشار قبر سے پہلے تجھے آگاہ کر دوں تیرے اعمال کے بارے میں۔ اب ساری زندگی جو کچھ تو نے کیا اور دو فرشتے تجھے بتا کے گئے، اس کو لکھ، اپنے ہاتھ سے لکھ۔ منکر و نکیر سے پہلے منبہ آ گیا اور کہہ رہا کہ ساری زندگی جو اعمال کیے انہیں لکھ۔ میں گھبرا کے کہا مجھے کہاں یاد کہ میں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا۔ فوراً اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھی۔ فرشتہ ہے مگر مومن سے قرآن کی آیتوں سے بات کر رہا ہے۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے ان کے اعمال کو لکھ لیا، جبکہ وہ خود کرتے جاتے تھے بھولتے جاتے تھے، گناہ کرتے جاتے تھے بھولتے جاتے تھے، نیکیاں کرتے جاتے تھے بھولتے جاتے تھے۔ احصاہ اللہ ونسوہ، وہ لوگ اپنے اعمال بھول گئے مگر خدا نے ان اعمال کو حفظ کیا، خدا نے ان اعمال کو بچایا، خدا نے ان اعمال کو جمع کیا۔ لکھ، میں بتاتا جاتا ہوں تو لکھتا جا، میں بتاؤں گا، تو بھول گیا میں بتاؤں گا۔ میں نے گھبرا کے کہا کہ میں کہاں لکھوں، یہاں کیا چیز ہے لکھنے کی؟ اس نے میرے کفن کے ٹکڑے کو پکڑا، یہ کاغذ بن گیا، کہا اس کے اوپر لکھ۔ میں نے کہا کہ قلم کہاں ہے؟ کہا کہ اپنی انگلی سے لکھ، یہی قلم بن جائے گا۔ میں نے کہا سیاہی کہاں ہے؟ کہا کہ اپنے منہ کے تھوک سے لکھ، یہی سیاہی بن جائے گی۔ اب وہ بولتا جا رہا اور میں حاشیہ کفن پر، کفن کے ٹکڑے پر اپنے سارے اعمال اپنے ہاتھ سے لکھتا چلا جا رہا ہوں، یہاں تک کہ ساری زندگی کے اعمال اس نے لکھوائے۔ میں نے جو یہ دیکھا تو گھبرا گیا، اتنی تفصیل کے ساتھ مجھے یاد نہیں، یہاں تک کہ 2 دن پہلے کی باتیں میں بھول گیا، اور یہ میرے بچپنے سے اب تک کی باتیں لکھوا رہا۔ اس نے کہا کہ ہاں، کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ یقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر کبیرۃ ولا صغیرہ۔ قیامت کے دن کافر جو اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا پکار اٹھے گا، یا ویلتنا، آئے غضب، یہ کیسی کتاب ہے کہ جس میں بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا کوئی گناہ ایسا نہیں کہ نہ لکھا گیا، اس میں تو ساری چیزیں موجود ہیں۔ وما یظلم ربک احدا، اور یاد رکھو تمہارا پروردگار کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ کافر اپنے ہاتھ سے اپنے اعمال لکھے گا اور اس کو ثابت ہوگا کہ یہ غلطیاں میں نے کی۔ ایک مرتبہ یہ نامہ اعمال مکمل ہوا، قرآن کی آیت سے اس نے سمجھایا کہ یہ کون سا نامہ اعمال ہے، پھر اس نے اسے بند کیا، اس پر اپنی مہر لگائی۔ مہر لگانے کے بعد میرے گلے میں اس کو ڈال دیا، بس ایسا لگا کہ جیسے 7 آسمان اور 7 زمینیں میرے گلے میں ڈال دی گئی ہیں، جیسے پہاڑ میرے گلے میں ڈال دیا گیا ہو۔ گردن ٹوٹنے لگی، گلا کھچنے لگا، تکلیف کی شدت سے میں چلایا، ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ یہ میں نے نہیں کیا، جو تم نے زندگی بھر کیا ہے وہی تمہاری گردن میں آیا۔ کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا؟ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، یہ قیامت کے دن جو بھی انسان آئے گا اس کی گردن میں اس کے نام اعمال ہوں گے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ، ہر انسان کے لیے ہم نے لازم کیا، طائرہ، اس کے اعمال، فی عنقہ، اس کے گردن کے اندر۔ اور قرآن کی اسی آیت میں آگے چل کر کہ کہا جائے گا قیامت کے دن اقرا کتابے، اپنے اس نامہ اعمال کو پڑھ، اور کفا، تیرے لیے خود تو کافی ہے، خدا بھی حساب کتاب نہیں کرے گا، تو خود دیکھ لے، تو نے اپنے ہاتھ سے لکھا، تیری گردن میں موجود ہے۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ مومن تو خیر ٹھیک ہے، منافق، کافر اور زیادہ بحث کرنے والا قیامت کے دن اللہ سے بھی بحث کرے گا۔ اتنی نرمی ہوگی خدا کے یہاں، وہ کہے گا ٹھیک ہے، قبر میں مجھ سے کچھ لکھوایا تو گیا تھا، بعد میں اس میں تبدیلی کر دی گئی تو نہیں، اس منبے نے قبر میں لکھوایا، مہر لگائی، تیرے سامنے مہر لگا رہا ہوں، تیری گردن میں لٹکا رہا ہوں۔ اب یہ فرشتوں کے پاس نہیں، یہ جنت جہنم میں نہیں، یہ آسمان پہ نہیں رکھا گیا کہ تو یہ کہہ دے کہ بعد میں کچھ تبدیلی کر دی گئی۔ جس طرح اکاؤنٹس کے فائلیں اور رجسٹر جو ہے اس میں لکھا کچھ جاتا ہے، حکومت کو دکھایا کچھ جاتا، ایسا تو نہیں، تیرے سامنے لکھوایا گیا، مہر تیرے سامنے لگی،
गर्दन में तेरे सामने लटकाया, अब जहां तू जाएगा ये तेरे साथ है, इसकी हिफाजत तेरी जिम्मेदारी है। अब अपनी किताब पढ़ और खुद फैसला करके तेरे साथ क्या किया जाए। ये कुरान की आयत है जिसकी मैंने तशरीह की। तो अब उस फरिश्ते ने मोहर लगाने के बाद उस नामा आमाल को मेरी गर्दन में लटकाया और चला गया। वो तो चला गया, थोड़ी देर गुजरी कि एक इंतहाई डरावना, हैबतनाक, खौफनाक फरिश्ता मेरी कब्र में आया, जिसके हाथ में एक बहुत बड़ा गुर्ज था और इतना भारी था वो कि सारे जिन और इंसान मिलकर इसको हिलाना चाहें हिला नहीं सकते। इतना भारी गुर्ज कि दुनिया में आज तक जितने जिन हैं, जितने इंसान सब लग जाए तो उसको नहीं उठा सकते। उसने आकर कहा, मेरा नाम मुनकिर, मेरा नाम मुनकिर। बाद रिवायतों में ये कि मरने वाला अगर मोमिन है तो उसकी कब्र में दो और फरिश्ते आते हैं, मुबश्शिर और बशीर, और अगर गैर मोमिन है तो मुनकिर और नकीर आते हैं। मगर इस रिवायत के अंदर मरने वाला खुद बता रहा कि मेरी कब्र में मुनकिर और नकीर आए, मगर जो एक आम ख्याल है वो भी सही है, मगर बाद मरने वालों के लिए नहीं। आम ख्याल क्या है कि दो फरिश्ते साथ आएंगे, मुनकिर और नकीर। ये कह रहा है कि नहीं, एक फरिश्ता आया, उसने कहा मेरा नाम मुनकिर, और अगर तूने मेरे सवालात का सही जवाब न दिया तो ये गुर्ज तेरे सर और तेरे जिस्म के लिए। मैं कांप उठा, इतना भारी कि सारे जिन और इंसान मिलकर न हिला सके, क्या ये मेरे जिस्म पे पड़ेगा। बस उसे देखते ही ऐसा लगा कि जैसे मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए, सारा जिस्म अलग अलग हो गया। मैंने घबरा के कहा, पूछ क्या पूछता है। कहा, ये बता तेरा परवरदिगार कौन है, तेरा नबी कौन है, तेरे इमाम कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरी किताब क्या है, तेरा क़िबला क्या है, और तूने किस चीज पर जिंदगी को गुजारा। मैं घबरा गया, उसकी शक्ल देखकर, गुर्ज को देखकर, ये सुन करके ये मेरे जिस्म पे पड़ सकता। मेरी अजीब हालत, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। रहमत खुदा मेरे शामिल हाल हुई, रहमत खुदा आई और मुझे तसल्ली मिली। मैंने बेख्तियार कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। और सारे कायनात का परवरदिगार मेरा खुदा, और रसूल अरबी मेरे रसूल, अली और आले अली मेरे इमाम है, इस्लाम मेरा दीन है, काबा मेरा क़िबला, कुरान मेरी किताब, और मैंने रसूल और आले रसूल के तरीके और इसी अकीदे पे जिंदगी को गुजारा। उसने कहा, बुशरा लक, ऐ शख्स मेरी जानिब से तुझे मुबारकबाद, मैं जा रहा हूँ, तू इस इम्तिहान में कामयाब रहा। वो गया और फौरन एक दूसरा फरिश्ता मेरी कब्र में आया, उसके हाथ में भी इतना ही बड़ा गुर्ज, और उसकी भी यह खासियत कि जिन और इंसान उसे हिलाना चाहे तो हिला नहीं सकते। और वो कह रहा कि अगर तूने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो यही तेरे जिस्म पे पड़ेगा। अब मैं घबरा गया और उसने आकर पूछा कि ये बता तेरा अमल क्या था। इस रिवायत से पता चल रहा कि मुनकिर और नकीर दो फरिश्ते खुदा ने रखे इसीलिए कि मुनकिर आके अकीदे का सवाल करे, नकीर आके अमल का सवाल करे। चुनांचे उसने कहा, ये बता तेरा अमल क्या है। बस एक मर्तबा मैं डरा, मगर फिर रहमत खुदा आई, और इसके नतीजे में वो जो मुझे लगा था पहले कि जिस्म अलग अलग हो गया, ऐसा लगा कि सारा जिस्म मिल गया। और बेख्तियार मैंने कहना शुरू किया कि मैं जन्नत को हक मानता हूँ, मैं दोज़ख को हक मानता हूँ, मैं पुल सिरात को हक मानता हूँ, मैं क़यामत के मैदान को हक मानता हूँ। तलक़ीन के आखिर में यही जुमले, ये सारे मैं दोहरा रहा था। फिर अपने आमाल बताए, नमाज, रोज़ा, जो शुरू में मलकुल मौत के फौरन बाद और गुस्ल से पहले मेरी रूह को आसमान पे ले जाया गया, उसके हवाले से मैंने अपने आमाल बताए। उसने भी मुझसे कहा, बुशरा लक, तेरे लिए खुशखबरी और बशारत, तू इस इम्तिहान में कामयाब हो गया। निम का नौमतिल उरूज, ये कहा और चला गया। मुनकिर ने ये नहीं कहा था क्योंकि एक मरहला बाकी था। नकीर ने ये कहा, निम का नौमतिल उरूज, सो जा जिस तरह से दूल्हा और दुल्हन अपने बिस्तर पे सोया करते हैं और कयामत तक आराम के साथ सो, मगर सोते सोते एक चीज देख ले। ये कह के उसने मेरे सरहाने इशारा किया, मेरी पांति इशारा किया, सरहाने इशारा किया, एक खिड़की खुल गई और मुझे जन्नत नजर आने लगी। जन्नत के बागात नजर आने लगे, महल नजर आने लगे, दूध और शहद की नहरें नजर आने लगी, हूर और गिलमान नजर आने लगे, शराबे तुहूर के जाम नजर आने लगे। जन्नत की सारी नेमतें मेरे सामने थी। और फिर पांति की तरफ इशारा किया, खिड़की खुल गई और मुझे जहन्नम नजर आने लगी, भड़कती हुई आग,
लोगों की चीखों पुकार, आग से भरे हुए कुएं, सांप और बिच्छू, जिस्मों पर पड़ते हुए घुर्स, खालों का नोचा जाना, अपने खून और पीप को पिलाया जाना, ये सारे मंजर मेरे सामने आए। कहा, देख, अगर तू मेरे इम्तिहान में नाकाम होता, अमल के इम्तिहान में, तो ये जहन्नम तेरे लिए थी, लेकिन तू कामयाब हो गया। फिर इशारा किया, एक मर्तबा जहन्नम की तरफ वाली खिड़की बंद हो गई, सरहाने की खिड़की खुली रही और जन्नत की हवा मेरी कब्र में आने लगी और मेरी कब्र वसी होती चली गई। वही कब्र जो शुरू में मुझे बहुत तंग लग रही थी, मुझे ऐसा लगा कि ये तो बहुत बड़ी बन गई है, वसी होती चली गई और मैं उस दिन से आज तक जन्नत की हवाओं के अंदर इस कब्र में रह रहा हूँ। और ऐ सलमान, मुझे ये बशारत दी गई है कि अनकरीब मुझे कब्र से वाकान जन्नत में मुंतकिल किया जाना। यहाँ पे मरने वाले की गुफ्तगू खत्म हुई। सलमान, 15 या 20 साल मेरी मौत को गुजरे और ये वाकयात पहले दिन पेश आए, पहले दिन ये वाकयात पेश आए। सलमान ने कहा, इतना और बता दो, कब्र में पहुंच गए, जन्नत को भी देख लिया और देखा ही नहीं, जन्नत की हवा भी आ रही, जहन्नम को भी देख लिया, क्या तुम्हें कोई ऐसी चीज मालूम हुई जो कब्र में तुम्हें फायदा पहुंचाती? कहा कि ऐ सलमान, कब्र में जाने के बाद पता चला कि 3 ऐसी नेकियां कि इनसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली कोई चीज नहीं है कब्र में। हमारा मौजू शुरू हो गया कब्र, मलकुल मौत का मौजू 2 दिन पहले खत्म हो गया कब्र। अब आज ये रिवायत पूरी आपने सुनी, आखिर की 3 बातें। सलमान, 3 चीजों से ज्यादा कब्र में कोई चीज फायदा नहीं पहुंचाती। मैं सिर्फ 2 चीजें बयान करूंगा, तीसरी चीज तशरीह चाहती, वो कल आएगी। और फिर उन मरने वालों के हालात जिन्होंने ये बताया कि कब्र में नुकसान क्या पहुंचाने वाली चीज, फायदा पहुंचाने वाली चीज तो अभी आप सुने, नुकसान पहुंचाने वाली चीज कल आपके सामने आएगी। कल और परसों की 2 मजालिस में, उसके बाद तो फिर शबें और आमाल की रातें और फिर सिर्फ 4 या 5 तकारीर रह जाएंगी। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि जो बड़ी रातें, जो गम की रातें, उनसे पहले कम से कम फिशार कब्र और कब्र की पहली रात तक का हालात मुकम्मल हो जाए, ताकि बाकी तकारीर फिर बरज़ख के हालात आपके सामने आए। तो ऐ सलमान, 3 चीजों से ज्यादा कोई कब्र में काम आने वाली चीज नहीं। पहली चीज, इंतहाई सख्त सर्दी में सुबह के वक्त उठ के नमाज पढ़ना। कितना मुश्किल काम है। जब एक दफा आदमी लिहाफ में चला जाता और ठंडी हवाएं चल रही होती, तो उस वक्त तो अपना फायदा भी हो रहा हो तो इंसान निकलने को तैयार नहीं होता। मगर अल्लाह की खातिर ऐन उस वक्त जो बेहतरीन वक्त है नींद आने का, सुबह की नमाज और सर्दियों में वो वक्त होता है कि आंख नहीं खुलती। मगर अगर इस इबादत को कभी तर्क नहीं किया तो कब्र में जन्नत की खिड़की खुल जाएगी और जन्नत की हवा आएगी। कब्र के बारे में मशहूर है, बड़ी गर्मी होती है मगर जन्नत की हवा आ रही, बड़ा अंधेरा होता, जन्नत की रोशनी आ रही, बड़ी तंगो तारीख है मगर खुद कह रहा है कि कब्र बड़ी होती चली गई। और दूसरी चीज, गर्मियों में और सख्त तरीन गर्मियों में जब इंसान प्यास के मारे बुरी हालत, उस गर्मी में रोजा रखना और ऐसी हालत कि घर में अकेले, ठंडा पानी मौजूद, ना कोई देखने वाला, ना कोई मजाक उड़ाने वाला, ना कोई बुरा कहने वाला, कोई नहीं, जब चाहे ठंडा पानी निकाल के पी ले, मगर सिर्फ खुदा की खातिर प्यासा रहना। तो कब्र के अंदर रमजान, वो रमजान जो गर्मियों में पड़ा, उसके रोजे सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। तो ये जो रमजान गुजर रहा, मासूम को क्यों गम होता? इसलिए कि इस रमजान का फायदा दुनिया में मिले ना मिले, कब्र में जरूर मिलता। जन्नत की खिड़की खुल जाती, हवाएं नसीमें बहिश्त आने लगती, जियाए जन्नत आने लगती। इससे ज्यादा मदद का मकाम कौन सा है कब्र से ज्यादा? और वहां पे यही गर्मियों के रोजे और सर्दियों की सुबह की नमाज। और एक तीसरी चीज और है, मगर वो तशरीह और वजाहत तलब, वो इंशाअल्लाह कल आप समाप्त फरमाएंगे। तो मरने वाले ने इसके बाद गुफ्तगू खत्म। और असबह कहते हैं कि तीसरी चीज उसने बयान की और वो खामोश। और सलमान एक मर्तबा बिल्कुल सीधा लेटे, कुरान की एक आयत पढ़ी और इस दुनिया से रुखसत हो गए। रिवायत मुकम्मल हुई। अब ये तीसरी बात
اور اس مرنے والے کی کہانی جس نے یہ بتایا کہ جہنم کی ہوا کیسے آتی ہے، وہ انشاءاللہ کل ایک مرتبہ درود بھیج دے بآواز بلند۔